اور اللہ کے حکم کو مان کے نماز نہ پڑھتے، رسول اللہ کی شریعت پہ عمل نہ کرتے۔ ہمارے یہاں فرصت ہی کہاں ہے آقا کریم کی احادیث پر عمل کرنے کے لیے؟ ہم تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو جی میں آئے گا وہ کر لیں گے۔ ان کو 11ویں بھی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ پیٹ کی پوجا کرتے ہیں، کھانے پینے کو مل جاتا ہے۔ آپ 11ویں کی محفلیں شروع کر دو، اعلان کرو آج کے بعد لنگر نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گا کتنے سنی آتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ لنگر کے لیے جانے کا محفل کا کیا ثواب ہوگا؟ لنگر ہے تو ہم جائیں گے، بھلے یہاں سے جنگ بازاری جانا پڑے، اور لنگر نہیں ہے، اپنی مسجد میں محفل ہو تو اپنے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اکثریت کی حالت یہ رہ گئی۔ یہ سب نفل کام ہے، اور نفل کا ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک فرائض واجبات پر بندے کا عمل نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ریاکاری کے موضوع پہ بات چل رہی تھی، قرآن مجید میں ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرح متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھری ہوئی دھول کی مانند کر دیں گے۔ یہ ریاکاروں کے لیے حکم ہے۔ بکھری دھول کسی کو فائدہ، الٹا نقصان تو دے گی، جس طرح ریاکاری الٹا نقصان دے گی کہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، آج نہیں تو اگلے درس میں۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ایک شخص سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں در حقیقت خالص اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے کوئی اچھی بات ارشاد فرما دیں۔ آپ مجھے کوئی، جب اس نے یہ بات کی تو اللہ کریم نے جبریل امین کو نازل فرما دی۔ اللہ کریم نے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، ملنے کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل صالح کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ نیک عمال کرتا رہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ جو کام بھی کرے صرف یہ نیت نہ ہو کہ فلاں بھی دیکھے۔ ہمارے ہاں ایک تعداد ہے، جب الگ نماز پڑھیں ان کی نماز کی حالت اور ہوتی ہے، جب لوگوں کے اندر آ کے نماز پڑھیں اس وقت ان کی نماز کی حالت اور ہوتی ہے۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اوپر کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے جس طرح مرضی پڑھ دو، نیچے اتنے بندے دیکھ رہے ہیں، اب ذرا دیکھ بھال کے پڑھنی ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً آئمہ، علماء، مشائخ، پیر، اس طرح کے لوگوں میں یہ ریاکاری زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ جب یہ اپنے حلقہ احباب میں ہوں نا تو اس وقت یہ ایسے بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کیا بات، اور جب الگ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے کچھ لوگوں کی بات، ہر ایک کی بات شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایک دانا اور دانشور کا قول ہے، جس شخص نے 7 باتوں کے علاوہ، جس شخص نے 7 عمل کیے، کتنے؟ عمل بھی 7 ہیں اور چیزیں بھی 7 ہیں، ان کے علاوہ اگر وہ عمل کرے تو اس کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، جس نے خوف سے عمل کیا، جس نے، کیا مطلب؟ تو کہتا ہے میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میں اللہ سے اس لیے اللہ کا حکم مانتا ہوں، لیکن گناہوں کو چھوڑتا، حقیقت میں وہ اللہ سے ڈرا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو بندہ چھوڑ دے، یہ مقصد نہیں ہے تسبیح لے لیں یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے،
انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین لگاتے جہاں تسبیح ضربیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈرنے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی بندہ ترک کر دے اور فرما برداری میں لگ جائے۔ فرما برداری میں ایسے شخص کا یہ قول اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو شخص امید پر عمل کرے، جو شخص کیا کرے؟ یہ دوسری چیز ہے، مگر طلب نہ کرے، یعنی اس کا کہنا تو یہ ہے کہ میں اللہ عز و جل سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، اس لیے نیک اعمال کرتا ہوں، مگر اعمال صالحہ سے اس کو طلب نہ کریں، تو اس شخص کا یہ قول کہ میں امید کے لیے، بخشش کے لیے، نفع کے لیے یہ سارے اعمال کرتا ہوں، اس کو کوئی فائدہ۔ اللہ سے کس طرح نیکی کا ثواب طلب کیا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ ثواب اس وقت تک نہیں ملا جب تک کہ کوئی بھی عمل خالص اللہ کی ورنہ ضائع ہے۔ تیسری چیز، جو شخص نیک عمل کی نیت تو کرتا ہے کہ میں عبادت کروں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، مگر اس پر عمل کرنے کی نیت نہیں کرتا، کہتا رہتا ہے نماز پڑھوں گا لیکن پڑھتا نہیں، کہتا رہتا داڑھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق رکھوں گا لیکن رکھتا، کہتا رہتا رمضان کے روزے رکھوں گا لیکن جب رمضان آیا نہیں، یہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھے جاتے، بے ایمان ہو گئے۔ تو ایسے بندے کی جو نیت ہے نا عمل کی، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کو کوئی فائدہ، کیونکہ اس نے اس نیت کو اپنایا ہی نہیں جس طرح اپنانے کا حق۔ یہ تو ایسے ہی ہے، گھر والوں نے کھانا سامنے رکھا کہ میری نیت ہے کھانے کی، اب ہاتھ بڑھائے نہیں، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک اندر کھانا چلا جائے گا، ساری رات بیٹھا رہے کھانا نہیں اندر جائے گا۔ تو نیکیوں میں بھی یہی اپنے آپ کو سمجھا لیا کرو۔ داڑھی کا کہے نا کسی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، ضرور رکھیں، نیت ہے ہی نہیں رکھنے کی، بے ایمان تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ رکھیں گے اندر پتہ ہے کہ میں نے نہیں رکھنی، شام کو کسی سے بات ہوئی رکھیں گے، صبح نائی کے پاس پہنچا ہو حمام پر، چلو جی اس کو صاف کرو، یہ علامہ نے وہی بات کی ہے، نیت ہے، جھوٹ بولے جا رہے کریں گے لیکن اندر سے پتہ ہے میں نے کرنا، تو کیا فائدہ ہے ایسے جملے بولنے کا؟ چوتھی چیز، جو شخص سوائے مجاہدے کے دعا کرے، یعنی اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بھلائی کی عنایت سے نواز، لیکن مجاہدہ کا معنی غور کرنا، لیکن اس بھلائی کے لیے کوشش نہ کرے، اس بھلائی کے لیے خود کوشش نہ، بیٹھا رہے بس ٹھیک ہے اللہ نوازے گا۔ جس طرح کئی لوگوں کا یہ معاملہ ہے، یار اللہ بے پرواہ چاہے گا تو چھت کو پھاڑ کے جناب ہمیں دولت عطا کر دے، کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بیٹھے رہیں گے پھر ساری زندگی بھوک پیاس میں مرتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ رسول اللہ نے جو آخر حکم فرمایا ہے، طالب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پہ لازم ہے۔ بات پہ غور کیا حدیث میں؟ علی کل مسلم ہے، وہ مسلمتین نہیں ہے کہ عورت پہ بھی لازم ہوتا، عورت پہ بھی، لیکن جب دین سیکھنے کی بات آئی، طالب العلم، فرمائے علم کا طلب کرنا، سیکھنا یہ فرض ہے۔ اگلے جملے غور سے سنیں، علی کل مسلم و مسلمتین، فرمایا ہر مرد مسلمان پہ فرض ہے، ہر عورت مسلمان پہ فرض ہے شریعت کا علم حاصل کرنا۔ تو فرق آ گیا، کیونکہ گھر کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں، بیوی کے ذمہ نہیں ہوتے، اس لیے کمانے کا پابندی اسی کو کیا گیا، لیکن حلال، لیکن انشاءاللہ آئے گا چیپٹر حلال حرام پہ بھی۔ تو ایسی دعا اس بندے کو کوئی نفع، جب کرنا ہی کچھ نہیں تو دعا کرنے سے کیا ہونا؟
اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش و سعی کرتے ہیں تو ہم اسے اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ تحقیق اللہ عز و جل احسان اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کوشش کرنا تمہارا کام ہے، آگے منازل کو آسان کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تم کوشش کرو، ہم تمہارے منزل کو آسان فرما دیں گے، ہم تمہارے لیے منزل کو کیا کر دیں گے؟ آسان فرما دیں گے۔ پانچویں چیز، بغیر ندامت شرمندگی کے توبہ کرنا، یعنی یہ تو کہے کہ اللہ مجھے بخش دیں، میرے گناہ معاف فرما دیں، لیکن اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ اس کو کوئی ندامت شرمندگی نہیں ہوتی، تو ایسے بندے کو توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتی، ایسے بندے کو توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور ہمارے ہاں توبہ کرنے کا ایک عجیب سسٹم چلایا ہے 2 نمبر پیروں نے، تسبیحیں دیتے ہیں اپنے مریدوں کو۔ تسبیح کیا ہے؟ پڑھتے رہو استغفار 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 استغفار، یہ تسبیح ہے۔ تو ایک تسبیح کر لو جنت تمہاری ہے۔ ایک بندے کو میں جانتا ہوں وہ لگا ہوا اسی کام میں، نماز پڑھنی نہیں، داڑھی ہے نہیں، روزہ رکھنا نہیں، جوا، پتہ نہیں کیا کیا گندگی اس میں نے کہا یہ کیا فائدہ دے گی؟ میں بیٹھا تھا تو آواز مجھ تک پہنچی نا تسبیح پڑھ رہا ہوں، کہہ رہے پیر صاحب نے کہا جو یہ پڑھے گا روزانہ ایک تسبیح وہ جنت میں جائے گا۔ مجھے بڑی نا حسرت ہوئی، اس کے عجیب تعجب سا ہوا۔ میں نے کہا اول تو اس جملے کا معنی ہی کوئی نہیں، کم از کم بندہ اگر کرے تو استغفر اللہ ربی، کم از کم۔ ورنہ جو حدیث میں آیا نا کہ جو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھتا ہے اس کو شہادت کی موت ملے گی، وہ اصل میں یہ کلمات ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سمجھ آئیے؟ حدیث کو جس طرح کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھو، اب بندہ شروع ہو جائے فاتحہ 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 فاتحہ، وہ جاہل پیر نے اس کو یہی دے دیا استغفار استغفار استغفار، کہہ رہے جی اس سے بندے کو جنت ملتی۔ میں نے کہا اس سے کم از کم جنت نہیں ملتی، یہ ذہن میں رہا۔ اور یہ اس طرح اگر کوئی تسبیح پورے استغفار کی کرتا بھی ہے تو یہ ایک نفلی کام ہے۔ اور ادھر احادیث مبارکہ ہیں جب تک فرائض واجبات سنت موقدہ پہ عمل نہ ہو تو نفل کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا نفل کی تو یہی حیثیت ہے، فرائض واجبات کو چھوڑ کے۔ ایک عورت 9 مہینے تک حاملہ رہی، کتنے مہینے تک؟ 9 مہینے تک۔ اب ہمیں کیا پتا کہ حمل میں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، ہمیں کیا پتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ایک مثال لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف میں وہ دیتا نہیں کہ ظرف نہیں ہے لوگوں میں، بس اتنا ہے کہ اس بچے کی جسامت سے کوئی 20-30 گنا چھوٹی چیز کا ذکر کر کے فرمایا اگر تیرے پیٹ میں ہوتی اور نکلتی تو تجھے سمجھ آ جاتی کہ بچے کو پیٹ میں رکھنا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اب مولا کائنات نے فرمایا 9 مہینے مشقتیں جھیلتی رہی، 9 مہینے، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو مردہ۔ فرمایا بتاؤ اس عورت کو مشقتیں جھیلنے کا حمل کی دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا؟ فرمایا یہی مثال ہے اس مسلمان کی جو فرائض واجبات کو چھوڑ دے اور نفل کے ساری زندگی نفل پہ وقت اپنا ضائع کرتا رہا، جب موقع آیا اس نفل سے فائدہ لینے کا، مراد ہوگا قیامت کا دن، تو اللہ کریم فرمائے گا تجھے تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے کیونکہ تو نے تو فرائض ہی چھوڑ دیے تھے، تو نے تو جس طرح موقع ہے عورت کی ولادت کا تو بچہ کیسا پیدا ہوا، اب اس کو بیچاری کو کیا فائدہ ہوا اتنا عرصہ مشقتیں جھیلنے کا۔ تو نفل والوں کو یہی کچھ ملے گا۔ کون سے نفل والے؟ جو فرائض واجبات کو اپناتے نہیں، جو اپناتے ہیں ان کے لیے تو بڑی شان ہے نوافل،
ان کے لیے تو بڑی نوافل میں. چھٹی چیز، ظاہری طور پہ عبادت میں لگا ہوا ہے لیکن باطن کا خیال ہی کوئی نہیں. یعنی اپنے اعمال کی ظاہری اصلاح تو کرتا ہے لیکن باطنی شرائط کی اصلاح، تو اپنے اعمال کی ظاہری اصلاح کرنے والے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی الٹا اپنے ساتھ دھوکا ہے. جب تک کہ اندر کی دنیا کو صاف نہیں کرے گا، جب تک کہ اندر کی دنیا کو نیت صاف ہو، خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو، چغلی کا مادہ نکالے، غیبت کا نکالے، حرام کھانے کو چھوڑے، کذب کو چھوڑے، حسد کو چھوڑے، بہتان تراشیوں کو چھوڑے، اندر والے معاملات بھی تو اپنے درست کرے نا. اگر کسی کو یوں سمجھ نہیں ہے تو امام غزالی سمجھا دیتے ہیں آپ کو.